چلو ماشاء اللہ جی، آج ہمارے دوستوں نے مجھے چائے پیش کی ہے مسائل سننے سے پہلے۔ ہاں خدمت، یا سر میں نے شامیں بھی کھلائی ہیں اور چائے بھی پلائی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سب روزانہ آپ مسئلہ بیان کرتے ہیں، تو چلو آج جو ہے نا ہم چائے پلا لیتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ مہمان پہلے آئے ہوئے تھے، تو مہمانوں کی وجہ سے پھر ہم نے بھی کھا لیا۔ آج کا مسئلہ یہ ہے کہ بات بھی پوچھ رہے تھے، مسئلہ آج کا یہ تھا کہ جب ہم غسل کرتے ہیں، غسل کرنے کے بعد وضو خود بخود ہو جاتا ہے یا دوبارہ وضو کرنا پڑتا ہے؟ تو اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ نے غسل کیا، اگر غسل جنابت تھا تو اس کے فرائض آپ نے پورے کیے، اگر ویسے غسل کیا آپ نے تو چونکہ جو اعضائے وضو ہیں وہ خود بخود غسل کے اندر دھل جاتے ہیں۔ منہ بھی دھل گیا، یہ فرض تھا، بازو بھی دھل گئے، یہ فرض تھے، مسح کرنا ہوتا ہے، مسح سے غسل جو ہے وہ اعلیٰ ہے، وہ بھی ہو گیا، پاؤں دھونے تھے وہ بھی دھل گئے۔ تو اب آپ کو اگر غسل کے بعد وضو ٹوٹنے کی کوئی چیز نہیں آئی، نواقض وضو میں سے کوئی چیز آپ کو درپیش نہیں آئی، آگے نماز کا ٹائم ہو گیا، مثال کے طور پر آپ نے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد گھر بیٹھے، ادھر سے آسان آ گئی، آپ فوراً چلے گئے مسجد میں، کیونکہ آپ نے نہ پیشاب کیا ہے، نہ پخانہ کیا ہے، نہ آپ کو کوئی ہوا خارج ہوئی ہے، تو آپ کا یہ وضو کیا ہے؟ باقی ہے۔ آپ اس کے ساتھ جا کر کیا کر سکتے ہیں؟ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ ایک یہ ہے کہ عام طور پر لوگ نماز کے اندر آ کے ملتے ہیں جماعت کے اندر۔ مثال کے طور پر امام جو ہے وہ رکوع میں کھڑا ہوتا ہے، تو حضرت صاحب جو آئے، جو ہی امام صاحب کے پاس آئے، مثال کے طور پر امام صاحب ایسے رکوع میں کھڑے تھے، تو یہ بھی جو آیا، جو ہی یہ آیا ہے تو اللہ اکبر کہتے وہ کہاں چلا گیا؟ تو اس طرح اس کی نماز نہیں ہوگی، اس طرح اس کی نماز کیوں؟ اس لیے کہ قیام بھی فرض ہے، رکوع کرنا بھی فرض ہے۔ اس کو چاہیے کہ جب امام رکوع میں کھڑا ہوا ہو تو یہ آئے اللہ اکبر، پھر اللہ اکبر کہہ کر کس میں جائے؟ اگر یہ ڈائریکٹ رکوع میں چلا گیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ شروع سے امام کے اندر داخل ہوا ہی نہیں ہے۔ اگر رکوع کو اس نے پا لیا، مثال کے طور پر پہلی رکعت میں رکوع بے امام کھڑا ہوا تھا، یہ گیا جا کر اس نے اللہ اکبر کہا، پھر رکوع میں چلا گیا، تو گویا کہ اس نے پہلی رکعت کو پا لیا۔ اگر اس نے پہلی رکعت کو پا لیا تو اس کی نماز ادا ہو جائے گی۔ اگر اس نے رکوع کے اندر ڈائریکٹ چلا گیا، قیام کیا ہی نہیں ہے، جیسے پہلے میں نے آپ کو بتایا ہے، تو اس طرح اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو گویا کہ آج ہمارے دو مسئلے ہوئے، ایک یہ کہ غسل کے بعد وضو کرنے کی ضرورت ہے یا وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، غسل کے بعد وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ باقی نماز کے اندر داخل ہونے کا کیا طریقہ ہے وہ بھی ہم نے آپ کو بتایا ہے۔ اس کے علاوہ انہی چیزوں کے متعلق کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ امام صاحب رکوع میں کھڑے ہیں، ہم بھاگتے ہوئے نماز میں شامل ہونے کے لیے اللہ اکبر کر کے دوبارہ اللہ اکبر کر کے رکوع میں جا رہے ہوتے ہیں، امام صاحب بھی اسی ٹائم اللہ اکبر کہتے ہیں کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ سوال بہت اچھا سوال ہے۔ ہاں یہ سوال بہت اچھا سوال یاسر بھائی کا یہ ہے کہ بھائی ہم گئے، ہم نے اللہ اکبر کہا، پھر دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر ہم کس میں جانے لگے؟ رکوع میں جانے لگے۔ امام اسی دوران رکوع سے واپس آ گیا۔ اب آیا کہ یہ ہماری رکعت ہوئی ہے کہ یہ رکعت ہم اس رکعت میں شامل ہوئے کہ یہ شامل نہیں ہوئے؟ دیکھو امام کے ساتھ ایک رکن کے اندر شامل ہونا ضروری ہے، تو رکعت کے مل جانا اس کا آخری رکن کیا ہے؟ رکوع ہے۔ چونکہ آپ رکوع کے اندر امام کے ساتھ جمع نہیں ہوئے، جو ہی آپ رکوع میں گئے، آپ جا رہے تھے، امام واپس آ رہا، آپ جا رہے تھے، امام واپس آ رہا تھا، تو اس طرح جب رکوع کے اندر تم دونوں اکٹھے ہوئے نہیں تو آپ کو یہ رکعت نہیں ملے گی۔ جماعت میں آپ شریک ہو گئے، آپ کو یہ رکعت نہیں ملے گی،
اس لیے جب امام اپنی نماز کو مکمل کرے گا آپ یہی رہی ہوئی رکعت کو دوبارہ کیا کریں گے؟ ادا کریں گے. ایسا سمجھا؟ یعنی کہ جب بھی آپ جائیں اور امام رکوع کے اندر ہے، آپ نے اللہ اکبر کہا، رکوع کے اندر آپ پہنچے، کچھ بھی نہیں پڑھا، اللہ اکبر کیا، امام بھی وہیں کھڑا ہوا ہے، آپ پہنچے اللہ اکبر امام کے ساتھ ایسے ہو گیا، کچھ نہیں پڑھا، امام کھڑا ہو گیا، آپ کی رکعت ہو گئی. آپ وہاں پہنچ رہے تھے، امام واپس آ رہا تھا، آپ کی رکعت ہو گئی. اگر جلدی جلدی پڑھ لیں پھر کچھ پڑھ لو تو اچھی بات ہے، امام کھڑا ہو جائے ہم پڑھ کے پھر کھڑے ہوں. کوئی بات نہیں ٹھیک ہے، ہو جائے کوشش کرے، ہاں نماز ہو جائے گی، لیکن امام کی اقتداء ضروری ہے. زیادہ دیر نہ کھڑے رہیں بلکہ امام کے ساتھ ہی، کیونکہ تسبیحات جو ہے یہ پڑھنا سنت ہے، کیونکہ اب امام کھڑا ہو گیا ہے فضل قوما کی طرف، تو آپ امام کی اقتداء کرتے ہوئے قوما کی طرف آ جائیں. آپ رکوع میں تسبیحات نہ پڑھتے رہیں. سمجھائی بات؟ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.